پھر آگے فرمایا کہ محبوب اب جب آپ کی ذمہ داری پوری ہوگی اور آپ کو خوشخبری یہ ہے کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ ہم آپ کے جو نام کو، آپ کے ذکر کو، آپ کے تذکروں کو اتنا بلند کریں گے، جہاں میرا تذکرہ ہوگا وہاں تیرا بھی تذکرہ ہوگا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے ان سے کہا کہ اذا ذکرت ذکرت معی، کہ جب میرا جہاں تذکرہ ہوگا وہاں تیرا بھی تذکرہ ہوگا۔ آپ اٹھا کر دیکھیں کسی بھی حدیث کی کتابوں کو، ان میں آپ کو نماز کو اٹھائیں، اسی طرح اذان کو اٹھائیں، کسی بھی چیز کو اٹھائیں جہاں اللہ کا تذکرہ ہو رہا ہوتا ہے وہیں محمد الرسول اللہ کا تذکرہ ہو رہا ہوتا ہے۔ آپ کلمہ اٹھائیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اسی طریقے سے اذان کو اٹھائیں اشہد ان لا الہ الا اللہ، دوسرا اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ جہاں اللہ کا تذکرہ ہو رہا ہوگا وہاں اللہ رب العالمین کے محبوب کا بھی تذکرہ ہو رہا ہوگا۔ میرے واجب الاحترام قابل صد تکریم معزز دوستوں، بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں، یہ سورہ علم نشرح، اس سورہ مبارکہ کے اندر اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، ان کی عظمت، ان کی مرتبت، ان کی بلندی، ان کی رفعت کو بیان فرمایا ہے، اور سورہ علم نشرح سے لے کر آخر تک تقریباً 22 صورتیں بنتی ہیں۔ ان تمام کے اندر اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر جن جن نعمتوں کا، جن جن انعام کا اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک ملکہ عطا کیا ہے، ان کا اظہار فرمایا ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ اللہ کے اس قرآن کے اندر الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ قرآن کی ابتدا ہے، قرآن کا آغاز ہے، قرآن کی شروع ہے۔ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے اس قرآن کا تذکرہ فرمایا، اور جب قرآن ختم ہونے لگا تو صاحب قرآن یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ فرمایا۔ اور ان صورتوں کے اندر تقریباً 22 صورتوں کے اندر ہر ایک صورت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نعمت کا تذکرہ ہے، اور کچھ آیات ایسی ہیں کہ جو آخرت کے تذکرے پر بھی مشتمل ہیں، لیکن ان سے مراد بھی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی شان ہے۔ اور ان صورت کے ان آیات کے اندر علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک، جیسے کہ گزشتہ جمعے کے اندر بھی ہم نے کچھ نہ کچھ تھوڑی بہت اس کی تفصیل اور تفسیر آپ کے سامنے رکھی تھی، کہ جیسے کہ اور دیگر پیغمبروں نے تو دعائیں کی کہ اللہ ہمارے سینوں کو کھول دے، ہماری زبان کی لکنت کو کھول دے، ہمارے بات کرنے کو آسان فرما، گفتگو کرنے کو آسان فرما، تاکہ سامنے والا مجمع، پوری قوم، پوری امت ہماری بات کو سمجھ کر ہدایت کی طرف آنے والی بن جائے۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا کو مانگا نہیں تھا، اللہ نے خود فرما دیا علم نشرح لک صدرک، کہ میرے محبوب کیا ہم نے آپ کے سینے کو کھول نہ دیا؟ آپ جب کسی سے بات کرتے ہیں تو آپ کی زبان میں فصاحت اور بلاغت اتنی انتہا کو ہے کہ آپ کی زبان کی فصاحت اور بلاغت کو لوگ ایسے سمجھتے ہیں، ایسا مزہ اور ایسی حلاوت محسوس کرتے ہیں جیسے کہ چاشنی کے اندر بھی وہ مزہ نہیں ہے۔ تو یہ حقیقی بات یہ ہے کہ جب آدمی کا شرح صدر ہو جاتا ہے، دل اس کا کھل جاتا ہے، اس کے سینے کو اللہ کھول دیتے ہیں، اس کی زبان کی تمام تر گرہوں کو کھول دیتے ہیں، تو آدمی گفتگو، آدمی کلام، آدمی بات چیت اس طرح کرتا ہے کہ سامنے والے کو اس کی بات سننے میں مزہ آتا ہے۔ لیکن سامنے گفتگو کرنے والے کی زبان میں لکنت ہو، سامنے والے کی زبان کے اندر فصاحت اور بلاغت نہ ہو، سامنے والے کی زبان کے اندر حلاوت اور مٹھاس نہ ہو، تو سننے والا بور ہوتا چلا جاتا ہے، اس کی بات کے اوپر دھیان نہیں دیتا، اس کی بات پہ توجہ نہیں دیتا، اس کی بات کو سننے کو تیار نہیں ہوتا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کریم نے یہ بلاغت اور فصاحت، یہ جو ملکہ ہے شرح صدر کا، وہ عطا فرمایا۔
اور یہ اتنا بڑا ملکہ ہے، اتنا بڑا ملکہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عالمی مبلغ ہیں، عالمی مبلغ جس کو کہتے ہیں۔ تبلیغ کرنا کسی کے جیسے پہلے بتلایا کہ کسی نبی کو ایک ملک مل گیا، کسی نبی کو ایک خطہ مل گیا، کسی ملک کو ایک شہر ملا، کسی کو ایک علاقہ ملا، کسی کو ایک قریہ ملا، کسی کو ایک بستی ملی۔ ہر ایک اپنے اعتبار سے نبی ہے، پیغمبر ہے اور مبلغ ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم عالمی مبلغ ہیں، پوری دنیا کے مبلغ ہیں۔ تو ذمہ داری بہت زیادہ ہے، ذمہ داری اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پر اتنی زیادہ ہے کہ اللہ کو تسلی کے طور پر یہ کہنا پڑا کہ میرے محبوب مجھے لگتا ہے آپ پریشان ہیں، آپ بہت زیادہ حیران و متحیر ہیں، آپ بڑے متعجب ہیں کہ اتنی بڑی ذمہ داری اللہ نے میرے کندھوں پر سونپ دی، اور حالت یہ ہے کہ میرے خاندان والے میرے مخالف ہیں، میرے قبیلہ والے میرے مخالف ہیں، میرے ساتھی میرے مخالف ہیں، سارے کے سارے خاندان والا کوئی ساتھ لگتا نہیں ہے، کوئی ارد گرد والا ساتھ لگتا نہیں، لیکن ذمہ داری اتنی بڑی ہے، اور میں تو ایک اکیلا فرد ہوں، تنہا ہوں، اکیلا مکہ میں رہنے والا ہوں، میں اس ذمہ داری کو کیسے نبھاؤں گا؟ پریشان نہ ہوں تو کیوں نہ ہوں؟ تو اس لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہونے لگے۔ تو اللہ رب العالمین تو عالم الغیب ہے نا، غیب کی چیزوں کو جانتے ہیں، تو اللہ نے تمام تر غیوبت کو جاننے کے باوجود اللہ کے حبیب پر یہ ذمہ داری دی۔ پھر اس ذمہ داری کو سمجھا بھی اللہ نے، اللہ سمجھ گئے کہ میرے محبوب پریشان ہے، اللہ کو یہ پریشانی بالکل کھڑکنے لگی۔ اللہ نے کہا میرا محبوب پریشان ہو رہا ہے، لہذا اس کی تسلی کے لیے کچھ نہ کچھ بندوبست کرنا چاہیے۔ تو ان بندوبست کرنے کے لیے، اس پریشانی کو دور کرنے کے لیے، اس ذمہ داری کے اندر جو بوجھ تھا اس وزن کو ہلکا کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے ان آیات کا نزول فرمایا کہ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، کہ ہم نے ہٹا دیا ہے آپ کے اوپر جو یہ بوجھ ہے ذمہ داری کا، اس کو ہم نے ہٹا دیا۔ محبوب آپ پریشان نہ ہوں، اب حیران نہ ہوں، آپ پہ ذمہ داری۔ حقیقت میں آدمی کو پریشان ہونا چاہیے، جو آدمی احساس رکھنے والا ہو نا، جس آدمی کے اندر احساس کا ایک حص ہو، وہ پریشان ہوتا بھی ہے۔ مثال کے طور پہ کہ والد اپنے بچے کو کہہ دے کہ بیٹا آپ نے یہ ذمہ داری کو نبھانا ہے، اگر وہ بچہ متحسس ہوگا، احساس کرنے والا ہوگا، تو وہ اپنے کندھے پر اس ذمہ داری کو سمجھے گا، کیونکہ میرے والد نے مجھے کسی چیز کا کہا ہے، لہٰذا مجھے ذمہ داری پوری کرنی ہے، اور وہ اس ذمہ داری کو پورا کرنے کے حوالے سے پریشان بھی ہوگا۔ جو پریشان ہونا اس کا بنتا ہے، اس لیے کہ وہ ذمہ دار ہے، اپنے والد کا فرما بردار ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ رب العالمین کے فرمائے فرما بردار ہیں، اور اسی طریقے سے مطیع ہیں، اطاعت کرنے والے ہیں، اور اس طرح متقی ہیں، اس طرح لوگوں کے حوالے سے اپنے دل کے اندر کڑن، درد اور ایک فکر رکھنے والے ہیں۔ اسی لیے تو متفکر رہتے تھے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے رسول کی صفات میں سے ایک صفت متفکر کی آتی ہے کہ اتنے ہمیشہ کے لیے متفکر رہتے، گویا کہ فکر ان کو لاحق ہی رہتی ہے، کچھ نہ کچھ اللہ کی طرف سے ذمہ داریاں ہیں، وہ ذمہ داریاں اتنی مشکل ہیں کہ ان کو پورا کرنا آدمی کے بس میں نہیں ہے۔ اگر اللہ کی تسلی نہ ہو، اگر اللہ رب العالمین کی مدد و نصرت نہ ہو، تو آدمی ان ذمہ داریوں کو نبھا سکتا نہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے ان ذمہ داریوں کو نبھانے کے حوالے سے اپنے محبوب کا انتخاب فرمایا۔ جب محبوب کا انتخاب فرمایا تو محبوب کے محبوبوں کا بھی انتخاب فرمایا۔ آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ ان اللہ اختار علی واختار علی اصحابی، ان اللہ اختارنی واختار علی اصحابی، کہ اللہ نے اپنی پیغمبریت کے لیے، اپنی اللہ رب العالمین نے وحدانیت کو بیان کرنے کے لیے مجھ رسول کو چنا ہے، اختیار کیا ہے، میرا انتخاب کیا ہے، اور میرے لیے میرے صحابہ کو انتخاب کیا ان کا، اور ان کو چنا ہے۔ اب اندازہ لگاؤ، جب اللہ رب العالمین نے اس آیت کو اتارنے کے بعد یہ بھی فرمایا کہ محبوب یہ ذمہ داری اتنی تھی کہ اس ذمہ داری نے آپ کی کمر کو جھکا کے رکھ دیا تھا۔ ایسی ذمہ داری ہو جو ذمہ داری کمر کو جھکا کے رکھ دے، پھر اس ذمہ داری کو ہٹانا اللہ ہی کا کام ہے، وہ صحابہ کی شکل کے اندر۔ جیسے گزشتہ جمعے کے اندر میں نے آپ کو بتا تو میں اس لیے دوبارہ رہا ہوں تاکہ تکرار بھی ہو جائے اس بات کا، اور پوری کی پوری صورت کا جو ربط ہے آگے ہم جو پڑھیں گے وہ بھی سمجھ میں آ جائے، ورنہ اگلی بات پچھلی بات سے سمجھ میں آنے والی ہے، اگلی بات سمجھ میں نہیں آئے اگر پچھلی بات کو تذکرہ نہیں کریں گے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ الذی انقض ظہرک، کہ جو ذمہ داری آپ پر بہت زیادہ تھی اس کو ہم نے آپ کی صحابہ کی صورت میں ہٹایا۔ وہ ایسے کہ جیسے سلمان فارس سے آ گئے، صہیب روم سے آ گئے، حضرت ابو بکر بنی تمیم سے آ گئے،
حضرت بلال حبشی حبشہ سے آ گئے، جہاں جہاں سے اللہ کے رسول کے دربار میں آتے گئے، اللہ کے رسول سے علم حاصل کرتے چلے گئے، اللہ کے رسول سے تعلیمات کو حاصل کرنے کے بعد وہیں اپنے اپنے علاقوں میں، اپنے اپنے ملکوں میں، اپنے اپنے شہروں میں جا کر اس تعلیمات کو آگے فروغ دیتے گئے، اور یہ ذمہ داری اللہ کے حبیب کے کندھوں سے تھوڑی ہلکی ہلکی ہوتی چلی گئی۔ تو پھر اس کے بعد آگے فرمایا اللہ نے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب آپ پریشان نہ ہوں، آپ کے اس بوجھ کو ہلکا کرنے کے لیے ہم نے آپ کے ساتھی ایسے دے دیے کہ جو آپ پر جان نشاور کرنے والے ہوں گے، جو جان تو دے دیں گے لیکن آپ سے پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں، کچھ بھی ہو جائے حکم آپ کا ہوگا اور پورا کرنے والے یہ صحابہ ہوں گے۔ آپ اشارہ کریں گے یہ اپنے آپ کی جانوں کو آپ کے سامنے پیش کر دیں گے، آپ اشارہ کریں گے مال کا پورے کے پورے ابو بکر صدیق کی شکل میں سارا مال آپ کے قدموں میں لا کے رکھ دیں گے، آپ اشارہ کریں گے بھئی خیبر میں کھڑے ہو جاؤ، خندق میں کھڑے ہو جاؤ، حنین میں کھڑے ہو جاؤ، غزوہ بدر میں، احد میں کھڑے ہو جاؤ، سارے کے سارے اپنی جانوں کو ہتھیلی میں لے کے آپ کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے، ایسے ساتھی دے دوں گا میں آپ کو۔ اور یہ ساتھی جب آپ کے اشارے پہ کٹنے میں مرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے تو آپ جو میں آپ پر ذمہ داری دے رہا ہوں یہ دین کی، کیا دین کو پہنچانے کے اندر آپ کا ساتھ نہیں دیں گے؟ جب اس طرح کے الفاظ اللہ اپنے محبوب کو فرمائے تو اندازہ لگاؤ کیا کس طرح انداز میں، کس طرح تسلی انسان کو ملے گی۔ ایک بڑا اگر سر پہ ہاتھ رکھ لے آدمی پریشان ہو تو آدمی کیسا خوشی محسوس کرتا ہے، یوں لگتا ہے کہ خدا کی قسم کے مجھ پر کوئی پہاڑ تھا، اس پہاڑ کو کسی نے دھکا دے کے گرا دیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو تسلی دے بھی اللہ خود رہے۔ پھر آگے فرمایا کہ محبوب اب جب آپ کی ذمہ داری پوری ہوگی اور آپ کو خوشخبری یہ ہے کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ ہم آپ کے جو نام کو، آپ کے ذکر کو، آپ کے تذکروں کو اتنا بلند کریں گے جہاں میرا تذکرہ ہوگا وہاں تیرا بھی تذکرہ ہوگا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے ان سے کہا کہ اذا ذکرت ذکرت معی، کہ جب میرا جہاں تذکرہ ہوگا وہاں تیرا بھی تذکرہ ہوگا۔ آپ اندازہ لگائیں، آپ اٹھا کر دیکھیں کسی بھی حدیث کی کتابوں کو، ان میں آپ کو نماز کو اٹھائیں، اسی طرح اذان کو اٹھائیں، کسی بھی چیز کو اٹھائیں جہاں اللہ کا تذکرہ ہو رہا ہوتا ہے وہیں محمد الرسول اللہ کا تذکرہ ہو رہا ہوتا ہے۔ آپ کلمہ اٹھائیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اسی طریقے سے اذان کو اٹھائیں اشہد ان لا الہ الا اللہ، دوسرا اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ جہاں اللہ کا تذکرہ ہو رہا ہوگا وہاں اللہ رب العالمین کے محبوب کا بھی تذکرہ ہو رہا ہوگا۔ یہ اپنے نام کے ساتھ نام وہی لگاتا ہے کہ جس کو اس کا کام اچھا لگتا ہے۔ ایک بندے کو ذمہ داری دی گئی، اس ذمہ داری کو پورا کیا۔ ایک بڑے نے چھوٹے کو ذمہ داری دی، جب چھوٹے نے اپنی ذمہ داری کو مکمل کیا اور اس کے لیے پریشان ایسا ہوا گویا کہ اس کا اپنا کام ہے، جو پریشان ہونے کے بعد اس نے اس کام کو بالکل اختتام تک، آخری مرحلے تک پہنچایا، تو وہ بڑا فخر کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے اگر وہ کوئی غیر بھی ہوتا نہیں، یہ میرا اپنا بندہ ہے، یہ میرے گھر کے فرد کی طرح ہے، لہذا جہاں میرا نام لیا جائے وہاں اس کا بھی نام لیا جائے۔ اب اس کے نام لینے کو فخر محسوس کرتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین بھی اپنے محبوب کے کام سے اتنے راضی ہوئے، اتنے خوش ہوئے، یہاں تک کہنے پر مجبور ہو گئے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، کہ محبوب آپ نے اتنا خوش کیا ہے، اتنا خوش کیا ہے، میں رب آپ کو اتنا دوں گا آپ بھی خوش ہو جائیں گے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو، آپ کی ذمہ داری کو پورا کرنے کی وجہ سے ہم خوش ہوئے۔ اب خوش ہونے کے بعد آپ کو ہم یہ آئیڈیل دے رہے ہیں، آپ کو ہم یہ تحفہ اور دے رہے ہیں۔ تحفہ کیا دے رہے ہیں کہ اپنے نام کے ساتھ تیرا تذکرہ بھی ضرور ہوگا۔ آگے فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، کہ اگر دنیا کے اعتبار سے ایک مشقت محبوب آپ کو آ بھی جائے نا، پریشان نہ ہونا، اس کے بعد آسانی ہے، اس کے بعد آسانی ہے۔ مشقت اگر کسی انسان کو آ جائے اس کے بعد اللہ نے آسانی رکھی ہے۔ اور یہاں پر بہت پیاری بات ہے کہ عربی گرامر جاننے والے جو حضرات ہوتے ہیں وہ اس بات کو بہت اچھی طرح سمجھیں گے۔ یہاں العسر کا لفظ ہے اور یسر کا لفظ ہے۔ العسر کہتے ہیں، عسر کہتے ہیں مشقت کو، مشکل کو، اور یسر کہتے ہیں آسانی کو، راحت کو، عافیت کو۔ اب یہاں پر آپ اگر دیکھیں قرآن کھول کر تو ان مع العسر، عسر کے ساتھ الف لام لگا ہوا ہے۔
دونوں جگہ، اور یسر کے ساتھ دونوں جگہ الف لام نہیں لگا ہوا، الیسر نہیں ہے یسر لکھا ہوا، اور فرمایا کہ جب یہ الف لام لگ جائے عسر کے ساتھ تو ان دونوں سے مراد ایک ہی چیز ہوتی ہے، مطلب مشقت ایک ہے، اور یسر نکیرہ لے کر آیا، الف لام اس میں شامل نہیں ہے، جب الف لام شامل نہیں ہے تو یہ تکرار اس کا دو مرتبہ لے کر آیا، یسرن بھی 2 مرتبہ عسرن بھی 2 مرتبہ، لیکن یہاں پر عربی گرامر والے کہتے ہیں کہ الف لام اگر داخل ہو جائے کسی چیز پر، اس کا تکرار دوبارہ آ جائے تو اس سے مراد ایک ہی ہوتا ہے، لیکن ایک چیز کا تکرار 2 مرتبہ آیا لیکن الف لام اس پر شامل نہ ہو تو اس کا مطلب 2 ہی مرتبہ ہوتے ہیں۔ اللہ نے یہاں پر العسر بھی 2 مرتبہ فرمایا، یسر بھی 2 مرتبہ فرمایا، لیکن العسر کہتے ہیں مشقت کو، اس پر الف لام داخل فرما کر کہا کہ مشقت ایک ہوگی یسرن، اور لیکن آسانی اللہ 2 دیں گے، ایک مشقت کے بعد 2 آسانی اللہ نے رکھی۔ اسی لیے نور الانوار ایک کتاب ہے ہماری درس نظامی کے 4تھے درجے میں پڑھائی جاتی ہے، اس میں بہت پیارا ایک شعر لکھا ہوا ہے، اذا اشتدت بک البلوا ففکر فی الم نشرح فعسر بین یسرین اذا فکرتہ فافرح، کہ جب تم پر بہت زیادہ مصائب آنے لگے اور مشکلات آپ کے سامنے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے گھیر لیں، ففکر فی الم نشرح، اس صورت میں آپ الم نشرح صورت میں غور و فکر کرو۔ آگے فرمایا فعسر بین یسرین، کہ اللہ تبارک و تعالی نے وہاں پر ایک مشقت کو 2 آسانیوں کے درمیان میں رکھا ہے، یعنی مشقت ایک ہوگی، اللہ اس کے بعد 2 آسانیاں دیں گے، اذا فکرتہ فافرح، جب اس میں غور و فکر آپ کریں گے اللہ تبارک و تعالی کی رحمت سے خوش ہو جائیں گے، یہ کوئی مسئلہ نہیں، یہ تو ایک مشقت ہے، اللہ نے اس کے بعد میرے لیے 2 بڑی آسانیاں رکھی۔ تو اللہ اپنے محبوب کو بھی اسی طرح تسلی دینے، کوئی مشقت آ بھی جاتی ہے میرے محبوب پریشان نہیں ہونا، اس پریشانی کے بعد، اس مشقت کے بعد، اس تنگی کے بعد، اس مصیبت کے بعد 2 آسانیاں میں نے اپنے محبوب آپ کے لیے بہت زیادہ اچھے انداز میں رکھی۔ حدیث میں آتے ہیں کہ مومن کو کوئی کانٹا بھی چبھتا ہے نا، اللہ اس پہ بھی اس کو اجر دیتے ہیں، ثواب دیتے ہیں، اللہ اس کے بعد اس کی آسانی عطا فرماتے ہیں، عافیت والا معاملہ کرتے ہیں۔ آگے فرمایا کہ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، اے محبوب آپ کا کام بہت بلند ہوگا، آپ کا کام بڑا ہے، آپ اپنی ذمہ داریاں بہت نبھا رہے ہیں۔ ایک دیکھو عبادت 2 قسم کی ہوتی ہے، ایک عبادت وہ ہے کہ جس پہ اجر تو ملتا ہے لیکن وہ دوسرے کو فائدہ پہنچانے کی نیت سے ہوتی ہے، ایک عبادت وہ ہوتی ہے کہ جس پہ اجر ملتا ہے لیکن اپنے آپ کو فائدہ پہنچانے کی نیت سے ہوتی ہے، دونوں عبادت، دونوں پر اجر ہے، ثواب ہے۔ مثال کے طور پر ایک ایسی عبادت کہ جس کو بندہ کرے اجر بھی ملے لیکن مقصود کیا ہو، سامنے والے کو فائدہ پہنچانا ہے، وہ کیسے؟ امام نماز پڑھاتا ہے، کیا اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ دوسروں کی نمازیں ہوں گی، اجر خود کو بھی ملے گا لیکن مقصود دوسروں کو نماز پڑھانا ہے، ان کو بھی ثواب پہنچانا ہے، نیکی کی طرف لانا ہے۔ اسی طریقے سے کوئی کاروبار کرتا ہے، کسی کو حلال طریقے سے کاروبار کرتا ہے، کرنے کے بعد اس کو فائدہ پہنچا رہے ہو، خود کو بھی فائدہ ہوگا، اجر اس میں اس کو بھی حلال طریقے سے اگر شریعت کے مطابق اس کے مزاج کے مطابق کرے گا تو سامنے والے کو بھی فائدہ ہوگا۔ کپڑا اگر آپ بیچیں گے تو سامنے والا خرید کر پہنے گا، ان سے اپنے جسم کو ڈھکے گا، عبادات کرے گا اور دیگر جتنی ضروریات کو پورا کرے گا۔ لیکن ایک عبادت ایسی ہے کہ جو بندہ اس پہ اجر بھی ہے اور وہ خود اپنے لیے اس کو فائدہ پہنچانے کا ذریعہ ہے، وہ عبادت کیسی؟ وہ نفل ہے، فرائض کے علاوہ 2 سنتیں ہیں، 4 سنتیں ہیں، اسی طریقے سے تہجد ہے، اوابین ہے، اشراق ہے، یہ نفلی چیزیں، اس کا فائدہ آپ کو خود ہوگا، اجر آپ کو خود ملے گا، مقصود اپنی ذات ہے اس میں۔ تو یہاں اللہ رب العالمین فرما رہے فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، کہ میرے محبوب جب تم دنیاوی حوالے سے جو آپ پہ ذمہ داریاں دی گئی، جو آپ کے فرض ہیں، ان کو نبھانے کے بعد، ان سے فارغ ہونے کے بعد فَانْصَبْ، آپ نفلی عبادات میں بھی لگیے، اپنے آپ کو تھکائیے۔ فَإِذَا فَرَغْتَ، جو آپ کا فرض منصبی ہے نا، اس کو نبھانے کے بعد آپ کے ذمہ نمازیں ہیں، آپ کے ذمہ اللہ کا قرآن پڑھانا ہے، آپ کے ذمہ لوگوں کو دعوت دینا ہے، ان سے جب فارغ ہو جائیں تو پھر اپنی نفلی طور پہ میرے سامنے اپنے آپ کو تھکائیے۔ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اور اچھی طریقے سے میری طرف مرغوب ہو جائیے، اچھی طرح میری طرف رغبت کیجیے، میری طرف توجہ کر دیجیے۔
آپ اندازہ لگاؤ 2 طرح کی یہاں پر وہ ہے. اللہ رب العالمین نے یہاں بتلا دیا اس لفظ کو لا کر کہ فَإِذَا فَرَغْتَ. ہاں جو ذمہ داریاں آدمی کے اوپر ہوتی ہیں نا فرضی طور پر، اس سے آدمی فارغ ہو جاتا ہے. دوسروں کو فائدہ پہنچانے کی ضرورت جو ہوتی ہے نا، اس سے آدمی کو فرصت مل جاتی ہے. پھر فرصت جب مل جاتی، فارغ آدمی ہو جاتا ہے. ہونے کے بعد نفلی عبادات بھی آدمی کو اپنے لیے کرنی چاہیے. آدمی جب بھی اللہ کے قریب ہوا ہے نا، وہ اپنی نفلی عبادات کے ذریعے سے ہوا ہے. فرض میں تو دکھلاوا آ سکتا ہے کہ بھئی دوسرے کے لیے کر رہے ہیں، دنیا کمانے کے لیے کر رہے ہیں، دنیا کو وصول کرنے کے لیے کر لیں، دنیا کے حصول کے لیے کر رہے ہیں. یہ ساری کی ساری چیزیں کچھ نہ کچھ ہو سکتا ہے دل کے اندر آ جائے، لیکن نفلی عبادت میں کچھ نہیں ہوگا. اپنی طور پر بھی عبادت کر رہا ہو، قرآن کی تلاوت کر رہا ہو، اوابین پڑھ رہا ہو، اشراق پڑھ رہا ہو، تہجد پڑھ رہا ہو، نفلیں پڑھ رہا ہوں، اللہ سے خوب رو رو کر مانگ رہا ہوں، استغفار کر رہا ہوں، اور دیگر جتنی بھی آدمی کی عبادات بنتی نفلی طور پر صدقہ کر رہا ہو چھپ کر، پتہ بھی نہ چل رہا ہو کسی کو. یہ نفلی عبادات ان کے ذریعے سے اللہ رب العالمین کے بندے اتنا قریب ہو جاتا ہے. تبھی تو اپنے محبوب کو فرما رہے کہ آپ اپنے آپ کو نفلی عبادات میں لگا کر تھکائیے، کہ آپ کے ذمے فرضی جو منصب ہے نا آپ کا وہ تو ہے، اس سے فارغ ہونے کے بعد نفلی عبادات میں بھی لگیے. ہمارے ذمے بھی یہی ہے. اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جب ہم اپنے کام کاج سے فارغ ہو جائے نا، اپنی نفلی عبادات میں لگنا چاہیے. اور دیکھو یہاں پہ لفظ اللہ لے کر آئے فنصب، تھکانا. ایک تو ہوتا ہے کہ بس 2 نفل پڑھ لی، 4 نفل پڑھ لی، کبھی کبھار پڑھ لی. ایک ہوگا آدمی نفلی عبادت پڑھ کر اپنے آپ کو تھکائے. اللہ کے حبیب کے آپ کے سامنے وہ روایات نہیں ہے، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت نہیں ہے کہ اما عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہا کہ اللہ کے حبیب رات کو اللہ کے سامنے اٹھ کر اتنا لمبا قیام کرتے کہ آپ کے پاؤں مبارک میں ورم آ جاتا، سوج جاتے، خون نکلنے لگ جاتا، رسنے لگ جاتا کہ اللہ کے رسول اتنا لمبا سجدہ کرتے. اما عائشہ فرماتی میں سمجھتی کہ اللہ کے رسول دنیا سے چلے گئے. نفلی عبادت میں اپنے آپ کو تھکا رہے ہیں. اللہ رب العالمین کا حکم ہوا، اللہ کے حبیب عمل کے لیے تیار، اور عمل کر کے دنیا کو دکھایا. دیکھو اللہ تو قرآن میں فرما رہے 1400 سال ہو گئے، آج تک ہم پڑھ رہے ہیں اللہ کے رسول کی سیرت، اللہ کا قرآن بیان کر رہے ہیں. اس لیے میرے عزیز ہم بھی اپنے کام کاج جو ہم پر ذمہ داری ہے ان سے فارغ ہونے کے بعد اللہ رب العالمین کو خوش کرنے کے لیے، اللہ رب العالمین سے کچھ حاصل کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے سب کچھ، اللہ ہی کے پاس ہے سارے خزانے. وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. اللہ سے مانگے. اللہ کی قسم اکثر میں کہتا ہوں کہ اللہ سے اگر مانگتے نہیں نا ہم، اس لیے ہم پریشان بھی ہوتے. اللہ سے مانگنا سیکھیں. اللہ سے اگر ہمیں مانگنا آ گیا نا اللہ کے سامنے، ہم 2 آنسو بہانا سے اگر سیکھ گئے کہ دیکھو مزہ کیا آئے گا زندگی میں. پھر آپ کو یوں لگے گا یار دنیا تو بس ایسے ہی ہے، فانی ہے، یار کچھ بھی نہیں ہے. جو اللہ نے مجھے دیا ہوا اتنا سب کچھ ہے، یہ تو میرے پاس. بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، میرے پاس تو سب کچھ ہے. اللہ تعالیٰ کی تمام تر نعمتوں کا آدمی کو دل کے اندر شکریہ ادا ہوگا. اللہ تعالیٰ کی تمام تر نعمتوں کو سامنے رکھ کے آدمی جب زندگی گزارے گا، یہ اس وقت پتہ چلے گا اللہ کی اتنی ساری نعمتیں جب اس پر حالات آتے ہیں. بس اوقات لوگ کہتے ہیں کہ یار اب تو حالات اتنے خراب ہیں کہ سب کچھ دکان سے کچھ بچ نہیں رہا. اپنے گھر سے ہی ہم دکان ہی کے خرچے پورے کر رہے، دکان ہی پر ہی لگا رہے اپنے گھر سے. بھائی آپ اندازہ لگاؤ اور یہ حالات آپ پر نہیں آئے تو پھر آپ کو دکان کی سیلری کا معلوم کیسے ہوگا؟ آپ کو دکان سے جو نفع ہو رہا ہے اس کا کیسے پتہ چلے گا؟ اللہ کی جو نعمت اتنی بڑی ہے، آپ حلال طریقے سے روزانہ خوشی خوشی آتے، خوشی خوشی جاتے، اس نعمت کا پتہ کیسے چلے گا؟ کبھی کبھار اللہ تعالیٰ کسی کو کچھ لے کر آزماتے ہیں، کبھی کچھ دے کر آزماتے ہیں. اس لیے کوئی مشقت آ جائے تو مشقت کے بعد اللہ نے 2 آسانیاں رکھی ہیں. اگر کچھ حالات آئے ہوئے ہیں تو اللہ سے ہم مانگے. حالات یہ ہمارے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے، اپنے اعمال کی وجہ سے، اپنے ہی ہماری جو خرمستیاں ہیں نا ان کی وجہ سے. یہ کوئی مولوی کا فلسفہ نہیں، اللہ کا قرآن کہتا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کہ جو فساد برپا ہو رہا ہے، حالات خراب ہو رہے ہیں زمین میں، خشکی میں یا تری میں، کہیں بھی ہو رہے ہیں یہ حالات خراب. فرمایا کہ بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کے اپنے ہاتھوں کے کمائے ہوئے اعمال کی وجہ سے یہ ہو رہے. جو گندگی ہم نے ہاتھوں سے، پاؤں سے، اپنی آنکھوں سے، اپنے کانوں سے، ان تمام طرح سے گندگیاں کی ہیں، ان گندگیوں کا آج نتیجہ مل رہا ہے. آپ کو پتہ ہے نا جب بچے امتحان دیتا ہے، جو کچھ اس میں لکھتا ہے نا
بعد میں اسی کے ذریعے سے نتیجہ آتا ہے. ہم جو بھی اپنے ہاتھ سے اعمال کر رہے ہیں نا انہی کا نتیجہ مل رہا ہے وقتاً فوقتاً. لیکن آپ دیکھتے ہیں نا 3 دفعہ امتحان ہوتے ہیں، اسکول ہو، مدرسہ، کالج ہو، سیمائی، ششمائی، سالانہ. سالانہ سب سے آخری ہوتا ہے. سیمائی میں امتحان ہوتا ہے، نتیجہ آتا ہے، کچھ کمیاں رہ گئی، چلو ششمائی میں مکمل ہو جائیں. ششمائی میں نتیجہ آتا ہے، کچھ اور کمیاں رہ گئی، چلو سالانہ میں. اگر سالانہ میں بھی مکمل نہیں ہوتے اس کو کہتے ہیں چلو تم فیل ہو، اسی درجے میں رہو، اسی کلاس میں رہو. میرے عزیزو، اللہ تعالیٰ تو 3 سے کتنی مرتبہ ہمارے امتحانات ہوتے ہیں، ہمیں سمجھاتے ہیں وقتاً فوقتاً کہ بھئی سمجھ جاؤ، آپ کا نتیجہ ٹھیک نہیں آ رہا، آپ کی پڑھائی صحیح نہیں چل رہی، آپ کے اعمال ٹھیک نہیں ہیں، اپنے اعمال ٹھیک کریں، درست کریں. میرے عزیزو، ہم خود ہی اپنے نا اعمال پر، اپنے جو 5 4 6 فٹ کا جو جسم ہے نا اس پر غور و فکر کریں. کسی دوسرے پر انگلی اٹھانے سے اچھا ہے اپنے اوپر غور و فکر کریں. انشاءاللہ العزیز اگر ہم نے اپنے آپ کو سدھار لیا تو خود بخود سامنے والا ہمیں اچھا نظر آئے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العالمین عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.